تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سب سے افضلیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے، انسانیت میں کسی کو نہیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہو۔ تو سوچ لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پچھلی گھڑی تھی تو آنے والی گھڑی کتنی بہتر ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے محبوب تم سب سے افضل ہو، پھر فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب پھر سنو کہ پھر آنے والی گھڑی تمہاری پچھلے گھڑی سے بہتر ہو۔ تو سوچے اللہ نے کیا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقام پر خود اپنی شان بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لے کر آئے تو دیکھا صحابہ گفتگو کر رہے ایک دوسرے سے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنا لیا ابراہیم علیہ السلام۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قریب گئے اور کہا اے صحابہ جو تم کہہ رہے تھے میں وہ سن رہا تھا اور تم حق کہہ رہے تھے، سچ کہہ رہے تھے۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنایا، موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا۔ عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ بنایا، اپنی شان کے مطابق پیدا فرمایا۔ سنو اے صحابہ، ان کو اللہ نے جو مقام دیا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرماتے ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں۔ سوچے حبیب کسے کہتے ہیں، خلیل کسے کہتے ہیں؟ حبیب وہ ہے جس کی رضا خود چاہیں، اور خلیل وہ ہے جو رضا رب کی چاہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو پڑھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کو دیکھ لیں، جو اللہ کے خلیل تھے۔ آپ کو ایک مدت کے بعد اولاد ہوئی، اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے خواب میں کہا جاؤ اسماعیل کو ذبح کر دو۔ آپ نے لبے کہا، پوچھا اسماعیل سے کسی نے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیوں اپنی اولاد کو ذبح کرے؟ رب کی رضا کے لیے، رب راضی ہو جائے بس۔ اسماعیل سے پوچھا گیا کیوں ذبح ہو رہے؟ رب کی رضا کے لیے۔ پھر نمرود نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، اطمینان سے بیٹھے ابراہیم خلیل اللہ۔ کیوں اتنے اطمینان سے بیٹھے ہو؟ آگ ہے سامنے، نہ پھول ہے۔ آپ نے کہا رب کی رضا کے لیے۔ کہا اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر چٹین میدان میں چھوڑ دو، جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ رب کی رضا کے لیے۔ یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ، ہر وقت رب کی رضا چاہتے۔ اور یہاں پہ حبیب اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ بھیجا اور جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی جہنم سے ہو کے آ رہا ہوں، میں نے وہاں آدم علیہ السلام کی امت کو دیکھا جلتے ہوئے، میں نے وہاں نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھا جلتے ہوئے، میں یونس علیہ السلام کی امت کو دیکھا جلتے ہوئے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھا جلتے ہوئے، میں نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کو دیکھا جلتے ہوئے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھا جلتے ہوئے۔ کہہ کر جبریل خاموش ہو گئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی شروع ہو گئی، اے جبریل آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کی امتوں کے بات کہہ دیے، کیا تم نے میری بھی امت کو دیکھا جہنم میں جلتے؟ جبریل خاموش ہے، کچھ جب نہیں ہلا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ٹکرار کہے جبریل کیا تم نے میری امت کو دیکھا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ کی بھی امت کو میں نے جہنم میں جلتے۔ جیسے ہی سننا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا ساتھ چھوڑ دیا، حجرہ مبارکہ میں چلے گئے۔ اس قدر زار و خطار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جب یہ سننا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک رب سے راضی نہیں ہوگا جب تک میری ایک ایک امت بخشی نہ جائے، میرا امتی آخری جب تک جنت میں نہیں چلے گا میں رب سے راضی نہ ہوں۔ یہاں خلیل ہے جو رب کی رضا چاہے اور یہاں رب ہے جو حبیب کی رضا چاہے، یہ ہوتے ہیں خلیل اور حبیب میں فرق۔ تو ہم غور کریں اللہ نے ہمیں کس کی امت میں پیدا کرنا ہے، فخر کرنے کی بات ہے۔ 1,24,000 انبیاء کم و پیش اگر اس میں پیدا کر دیتا اللہ تو کیا کر سکتے؟ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ کس کی امت میں پیدا ہو؟ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اتنی بڑی احسان ہے یہ ہم جس کا کوئی انتہا نہیں کر سکتے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے مفسر تھے، سب سے بڑی تفسیر آپ کی یہ تفسیر ابن کبیر بہت زیادہ جلد میں، اس کے بعد کسی نے اتنی بڑی تفسیر نہیں لکھی۔ آپ اس میں لکھتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، 1,24,000 انبیاء کو اللہ ایک جگہ کھڑائے گا، 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو ایک جگہ کھڑائے گا اور اپنے حبیب کو ایک جگہ کھڑائے گا اور کہے گا اے حبیب سنو، اے میرے محبوب سنو، یہ جتنے انبیاء یہ میری رضا چاہتے اور میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔